ادھار پیسے کسے دینے چاہیے اور کسے نہیں دینے چاہیے، اس بیان کو سننے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ سمجھ جاؤ گا۔ اور پیسے دینے سے پہلے یا پیسے کسی سے ادھار لینے سے پہلے آپ کو یہ بیان سننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ چھوٹا سا بیان ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہوں تو ہمیں سبسکرائب کر لیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں تو فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں تو فالو کر لیں، کیونکہ ہم ہمیشہ اچھے اور سچے ہی پیغام دیتے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں کہ ادھار پیسے لینے یا دینے سے پہلے ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور اکثر تو آج لوگوں کا حال یہ ہو گیا، خیانت داری۔ اکثر جس کے پاس بھی کچھ مال رکھا جائے اس سے واپس آنے کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوئی ایک دوسرے کو قرض حسن دیتا نہیں آج۔ جی لون کی بلا میں مبتلا کیوں ہیں سارے لوگ؟ کیوں ہیں؟ لون کیوں لینا پڑ جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپس میں کوئی قرض حسن دینے والا نہیں رہ گیا پوائنٹ کہ 10 لاکھ روپے میں تجھے دیتا ہوں، 10 لاکھ روپے 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد واپس لوٹا دینا۔ مالداروں کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے۔ وجہ کیا ہے؟ امانت داری نہیں ہے۔ لے لیا تو یہ تو غائب ہی ہو جائے گا۔ لینے سے پہلے لہجہ اور لینے کے بعد اس کا لہجہ کچھ اور۔ یہی بات ہے۔ پیسے لینے والوں کا لہجہ دیکھو، آپ گڑ گڑاتے ہیں، اپنی ضروریات بتاتے ہیں، دے دیا اس کو، پھر مہینے کے بعد اس کو فون کرو، بولے ٹائم نہیں ہے ابھی، بعد میں ملتا ہوں نا، میں کیا بھاگ کے جا رہا ہوں۔ یہ ساری عادتیں جو خصلتیں آئی، یہ خیانت داری ہے۔ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک بات ملتی ہے، مدینے کا ایک شخص، اس کے اوپر کسی کا قرضہ باقی تھا۔ جی کسی کا قرضہ، مدینے میں ایک صحابی نے آ کر مقدمہ کر دیا، حضرت عمر سے کہا یہ شخص اجنبی ہے مدینے میں، میرا قرضہ لیا وہ دیتا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو اس کا قرضہ کب واپس کر رہا ہے؟ کہا حضور مجھے 2 دن کا وقت دے دیں، میں واپس کر دوں گا، لیکن مجھے مدینے سے باہر میرے وطن جانے کی اجازت دی جائے، میرے گاؤں جا کے آؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا تو بھاگ جائے گا؟ کوئی ہے یہاں پر جو تیری ضمانت لے لے تو میں تجھے چھوڑ دوں۔ اس نے کہا مجھے یہاں کوئی جاننے والے لوگ ہیں نہیں، لیکن اگر کوئی میری ضمانت لیتا ہے تو میں جھوٹا نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا عدالت جو ہے وہ جملوں پر نہیں چلے گی، ایویڈنس چاہیے نا، کوئی ضامن بھی چاہیے۔ جج سے اگر آپ کہہ دو میں تھوڑی نا بھاگ رہا ہوں، جی جج یہ نہیں کہے گا کہ تو نہیں بھاگ رہا ہے یا بھاگ رہا ہے، یہ تیرا مسئلہ ہے، کوئی ضامن لا کے دے دے، پیپر لا کر کے دے دے پراپرٹی کے۔ حضرت عمر نے کہا کوئی ضامن ہے؟ کوئی نہیں تھا۔ کون اٹھتا ہے انجان آدمی کہ آپ ضمانت دیں گے آج؟ لیکن حضرت ابو درداء ایک صحابی وہ کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ کہا پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا، لیکن 2 دن کے بعد وہ آ جائے گا پیسہ لے کر کے۔ حضرت عمر نے کہا اگر وہ نہیں لے کر کے آئے گا تو تم کو پکڑا جائے گا، پیسہ بھی دینا ہوگا اور اندر بھی جاؤ گے۔ حضرت ابو درداء نے کہا منظور ہے۔ اس شخص سے کہا گیا کہ جاؤ تو لے کر کے آ جا۔ وہ گیا، 1 دن 2 دن، شام ہو رہی تھی، آیا نہیں۔ حضرت عمر نے ابو درداء کو بلایا، آ جاؤ۔ وہ تو آیا نہیں جس کی تم ضمانت لیے تھے، اور وہ صحابی بھی آ گئے جن کا قرضہ باقی تھا۔ جی تو اتنے ہی میں مغرب سے پہلے وہ ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا وہ بندہ آ گیا، عدالت میں آیا اور کہا کہ حضور ان کے جو پیسے باقی تھے میں لے کر کے آ گیا، انتظام کر رہا ہوں۔ اتنا کرنا تھا کہ وہ صحابی رسول جن کا قرضہ باقی تھا وہ کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اس بندے کا قرضہ میں نے معاف کر دیا، اے سبحان اللہ، مجھے واپس نہیں چاہیے، میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، انہوں نے قرضہ معاف کر دیا۔ اب حضرت عمر نے ان تینوں سے ایک سوال کیا۔ پہلے یہ شخص سے کہا تو چلا گیا تھا، بھاگ گیا تھا، تیرا گاؤں بھی نہیں معلوم، تو کہاں کا رہنے والا، پیسہ لے کر کے چلا گیا ہوتا تو تجھے پکڑنے میں بڑی دقت آ سکتی، یا تو چھپ چھپا کر کے رہ سکتا تھا، آیا کیوں اپنے ٹائم پر؟ توجہ ہے مسلمانوں۔ وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین میں چاہتا تو بھاگ کر چلا جاتا، لیکن واپس اپنے وعدے کے مطابق اس لیے آ گیا کہ بعد کو کوئی آنے والا یہ نہ کہہ دے کہ محمد کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی کہہ نہ دے کہ ان کے غلاموں میں وعدہ خلافی ہے، اللہ، اس لیے میں واپس آ گیا، وعدہ کیا تھا تو پورا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء صحابی سے پوچھا کہ آپ تو جانتے نہیں تھے، اس کو کیسے ضمانت دے دی؟ جی انہوں نے کہا امیر المومنین میری تمنا یہ تھی کہ انجان ہے لیکن ہے تو مسلمان، بے شک، ہے تو مسلمان،
کوئی تو اس کی ضمانت نہیں لے رہا تھا، میں بھی نہ لیتا، تو دل میں یہ خیال آیا کہیں بعد کو دوسری قومیں یہ نہ کہہ دیں کہ محمد کے غلاموں میں اب لوگوں سے ہمدردی کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا، اللہ اکبر. لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ ختم ہو گیا، اس لیے میں کھڑا ہوا اس کی ہمدردی میں. سبحان اور اللہ. وہ قرض خواہ صحابی سے پوچھا آپ نے ابھی کیوں معاف کر دیا، پہلے تو معاف کر سکتے تھے. انہوں نے کہا پہلے اس کے بارے میں اتنا نہیں معلوم تھا، لیکن اپنے وعدے کے مطابق برابر آ جانے والا شخص میرے نبی کا سچا غلام، سبحان اللہ. میں نے اپنا قرضہ اس لیے معاف کر دیا کہ لوگ کل کو یہ نہ کہیں کہ محمد عربی کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تینوں کا ایک ہی مشن تھا کہ حضور پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اللہ. عزیزان گرامی وقار، امانت صحابہ اکرام میں اس طرح کی تھی کہ وہ وقت کا بھی لحاظ رکھتے تھے اور لوگوں کا بھی لحاظ رکھتے تھے. کیا آج یہ معاشرے میں بات آ سکتی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایمان تازہ ہو گیا بھائی، ایمانداری سے دل کی کلیاں کھل گئیں. آج سے پہلے جتنے بھی بیان میں نے آپ کو سنوائے ہیں میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آج کا یہ جو بیان ہے نا، اس نے ایمان تازہ کر دیا. یار اگر آپ جو ہے سچے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں ہم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں ہم، تو غلاموں جیسے ہمیں اور تمہیں کام کرنے چاہیے میرے عزیز. جی ہاں، صحیح کہا. اگر ہم کسی سے 10,000 روپے ادھار لے لیں تو ہم لیتے سمے ہمارا لہجہ کیا ہوتا ہے، اور بعد میں پھر جب وہ پیسے مانگتا ہے تو ہمارا موڈ کیسا ہو جاتا ہے. ہمیں خیال خود سے ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر 1 مہینے کا وعدہ کیا ہے، کسی سے 10,000 روپے لے لیے ہیں میرے عزیز، اور 1-1.5 مہینے کا جو بھی وعدہ کیا ہے، 20 دن کا وعدہ کیا ہے، تو اس وعدے کے مطابق ہمیں وہ پیسہ دے دینا چاہیے میرے عزیز. یا پھر اگر آپ کا انتظام نہیں ہوا کہیں سے کہیں تک بھی، تو وعدے سے پہلے اس کے پاس جائیے، اور جانے کے بعد میں کہیں سے کہیں تک انتظام نہیں ہوا تو چلے جائیے، اس سے مہلت مانگ لیجئے کہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے مجھے 15 دن کی یا 20 دن کی یا 1 مہینہ اور مجھے مہلت دے دے میرے عزیز، تاکہ میں جو تیرا انتظام پیسوں کا میں نے سوچا تھا کیا تھا وہ ہو نہیں پایا، میں آگے کو انشاءاللہ 1 مہینے میں پوری کوشش کروں گا، مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دے اللہ کی رضا کے لیے. تو اس کا دل بھی غنی ہو جائے گا میرے عزیز، اس کے دل کو بھی سکون ملے گا کہ بندہ واقعی پریشان ہے، 1 مہینے کی مہلت اور مانگ رہا ہے، تو اس کو مہلت دے دی جائے. اور مہلت بھی دینی چاہیے میرے عزیز، آپ کا مومن بھائی ہے، اس کو مہلت دیجیے آپ. لیکن آج کیسے حالات بن گئے میرے عزیز، وعدہ کر کے ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں. آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ امتی، جو یہ مطلب صحابہ اکرام تھے، ان کو کتنی فکر تھی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. لیکن آج مسلمان، آج کے مسلمان داڑھیوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری سنت کو نالیوں میں بہا رہے ہیں میرے عزیز. بات پوری سن کے جانا، بات بے شک لمبی ہو گئی ہے لیکن کام کی ہے. ہم نبی سے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں. تو کیا جو سچا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے، سچا غلام ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری سنت کو نالیوں میں بہائے گا میرے عزیز؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیجیے مجھے، کیا وہ کسی کا حق مارے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلامی کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہ وہ نمازوں کو چھوڑے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اور غلامی کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیونکہ نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر نبی سے ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے سچے غلام ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو کیا ہم نمازیں چھوڑیں گے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے میرے عزیز. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام مومنین کی ہر پریشانی کو دور کر دے. مولا آمین کہے، کیونکہ پتہ نہیں آپ میں سے کون کتنا نیک ہے، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے میرے عزیز. میں چلتا ہوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ تمام لوگ قرضہ لینے سے پہلے اور قرضہ دینے سے پہلے ان دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم. پھر کہوں گا ایک بار، چینل پہ دیکھ رہے ہو یوٹیوب پہ تو سبسکرائب کر لینا، اور فیس بک پہ دیکھا ہو تو ہمیں فالو کر لینا اگر ابھی تک نہیں کیا ہو تو، اور لائک تو ضرور کرنا. لائک سے پتہ لگتا ہے کتنے لوگ ہماری باتوں سے متفق ہیں. اور ایک محبت بھرا پیارا سا کمنٹ بھی کرنا، اپنا نام لکھ کے بتانا اور یہ بتانا کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ حافظ.